لكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کی حمد ثنا تعریف کبریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے، جو علام الغیوب، ستار العیوب اور غفار الذنوب ہے۔ بعد اس کے آپ کے میرے آقا جو جہاں کے سردار الانبیاء پر کوڑا کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو۔ اتنے درود و سلام ہو پیارے آقا پر جتنے آسمان کے سیارے اور ستارے ہیں، اتنے درود و سلام ہو پیارے آقا پر جتنے ریگستان کے ریت کے ذرات ہیں۔ صلی اللہ علی محمد وسلم۔ بعد اس حمد و ثنا اور درود و سلام کے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، قرآن مجید کی 2 آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ وہی 2 آیتیں ہیں جو ہم نے کل سنی تھی۔ انہی 2 آیتوں کا کچھ تشریح اور کچھ تفسیر باقی رہ گئی تھی، اس لیے آج انہی کا ایک اعادہ اور ایک ریپیٹیشن کیا جا رہا ہے۔ یہ جو 2 آیتیں ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 1 رکو نمبر 4 کی آخری 2 آیتیں ہیں، آیت نمبر 38 اور 39، 38 اور 39۔ کل ہم نے گویا کہ سورہ بقرہ کا رکو نمبر 4 کا پورا نچوڑ کل ہم نے ایک ہی درس میں سن لیا تھا کہ کس طرح آدم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ اور فرشتوں کے درمیان جو مباحثہ اور جو ڈسکشن ہوتا ہے، وہاں سے لے کر آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام اور ابلیس کو کس طرح آسمان سے اتار دیا جاتا ہے زمین کی طرف، اور جو حکم اللہ تبارک تعالیٰ نے آخری حکم جو انہیں دیا تھا، جو اول بھی ہے اور آخر بھی ہے، وہ آیت نمبر 38 میں اللہ یوں بیان کرتا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا۔ پھر ہم نے کہا آدم، حوا اور ابلیس سے کہ تم سب کے سب یہاں سے اتر جاؤ، تم سب کے سب مل کر یہاں سے اتر جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، لہذا جب تمہارے پاس آئے میری طرف سے میری ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو جس نے بھی اتباع کی، جس نے بھی پیروی کی میری ہدایت کی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو اس کو نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوگا۔ یہ تھی آیت نمبر 38۔ اسی آیت کو سمجھنے کے لیے اگر ہم قرآن مجید کی دوسری آیات کو دیکھیں کہ اس قسم کی بالکل ہو بہو آپ کو آیت سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 پارہ نمبر 16 رکو نمبر 7 کے اندر آپ کو ایسا ہی واقعہ، ایسا ہی قصہ، ایسا ہی انداز، ایسی ہی آیتیں، بالکل ایسے ہی الفاظ کے ساتھ آدم علیہ السلام کے واقعے کو اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ کے اندر یوں ذکر کرتا ہے، کہتا ہے قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا۔ یہاں پر 2 کے لیے حکم ہے۔ قَالَ اهْبِطَا، اے آدم اور اے حوا، تم دونوں کے دونوں یہاں سے اتر جاؤ۔ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 پارہ نمبر 16 آیت نمبر 123 123 میں اللہ کہتا ہے کہ تم یہاں سے اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تمہارے ساتھ ابلیس بھی ہے اور تمہاری اور اس کی دشمنی، تمہاری اولاد کی اور اس کی اولاد کی دشمنی، یہ
ابد سے لے کر ازل تک ہے، شروع سے لے کر آخر تک ہے، تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، دیکھیے بالکل وہی الفاظ جو سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 38 کے اندر اللہ نے بیان کیے، وہی الفاظ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، لہذا جب آ جائے میری طرف سے ہدایت، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، اس آیت کا دوسرا ٹکڑا بھی ویسا ہی جیسے سورہ بقرہ کا ہے کہ فَمَن تَبِعَ، لہذا جو کوئی اتباع کرے، جو کوئی پیروی کرے، ہدایہ، میرے راستے کی، میری ہدایت کی، میری پیروی جو کرے، میرے احکامات کی پیروی جو کرے، میرے رسول کے فرمانوں کی جو پیروی کرے، سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا فَلَا خَوْفٌ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوگا۔ ان الفاظ کے بجائے سورہ طٰہٰ 120 کے اندر اللہ تعالیٰ یہ دو الفاظ استعمال کرتا ہے، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، بڑے ہی پیارے الفاظ ہیں۔ ایک تو یہاں اللہ نے اللہ کی اتباع، رسول کی اتباع، تابعداری کرنے کے دو فائدے یہ بتائے کہ وہ آخرت میں اس کو خوف نہ ہوگا کہ اللہ میرے ساتھ کیا ہوگا، جنت کا معاملہ ہوگا، جہنم کا معاملہ ہوگا، میرے ساتھ حساب کتاب کس قسم کا ہوگا، اس قسم کا خوف اس کے دل میں نہ ہوگا، اطمینان ہوگا، اور دنیاوی اعتبار سے اس کے دل میں سکون اور اطمینان ہوگا۔ یہ فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی اور وقت کے نبی کی اتباع کرنے کا، جس کو ہدایت اللہ نے کہا، اس کو ہدا اللہ نے کہا۔ دوسرا، ان دو فوائد کے ساتھ تیسرا فائدہ اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ کے اندر یوں بیان کرتا ہے، فَلَا يَضِلُّ، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اس سے بڑھ کر کیا چاہیے کہ اللہ کی ہدایت کی پیروی کی جائے اور انسان گمراہی سے بچ جائے۔ یہ تو اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہو گیا۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس دنیا میں رہے اور گمراہی سے بچے۔ جو شخص گمراہی سے بچ جاتا ہے وہ جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ جس کے اندر گمراہی، جس کے اندر سے نکل جاتی ہے، اس کے اندر ہدایت سرایت کر جاتی ہے، جس کے اندر ہدایت ہوتی ہے وہ سیدھا جنت کی راہ پکڑ لیتا ہے۔ اللہ نے کہا جو میری ہدایت کی اتباع کرے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگوں کو ایک اور پریشانی ہوتی ہے کہ صاحب ہدایت پر تو ہیں، ٹھیک ہے الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، نمازیں پڑھ رہے، روزے رکھ رہے، حج کر رہے، زکات دے رہے، لوگوں کے ساتھ معاملات بھی بہت اچھے ہیں، مگر دنیاوی اعتبار سے ہم بڑے پریشان رہتے ہیں، تنگ دست رہتے ہیں، ہمارے لیے ہر وقت مصیبتیں کھڑی رہتی ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَلَا يَشْقَىٰ، اگر وہ میری اتباع کرے، میری ہدایت کی پیروی کرے تو وہ کبھی بدبخت بھی نہیں ہوگا، بدقسمت بھی نہیں ہوگا، اس کو شقاوت اور بدبختی کبھی نہیں پکڑے گی۔ اللہ اکبر، خوش قسمتی اس کے پاس ہوگی، دنیا اس کے قدم چومے گی، دنیا کی کامرانی اس کے پیروں تلے ہوگی۔ کب؟ جب اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ان دو چیزوں میں مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے، ایک اللہ کے احکام کی طرف، دوسرے وقت کے نبی کے فرمان کی طرف، یعنی کہ ایک اللہ کی کتاب، دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان دو کے اندر ہدایت موجود ہے۔ ان دو کے علاوہ تیسری ایسی کوئی کتاب نہیں جس میں ہدایت ہو۔ ہاں، ان دو پر منحصر جو بھی کتابیں ہوں، ان دو پر منحصر جو بھی کتابیں ہوں وہ سر تسلیم آنکھوں پر اٹھا لیے جائیں گے۔ ان دو کتابوں کے علاوہ، ان دو کتابوں کے متضاد اگر کوئی کتاب ہو، یقین جانیے وہ ہدایت نہیں، گمراہی کا راستہ آپ کو بتلائے گی۔ تو اللہ کہتا ہے جو میری اتباع کرے گا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کو شقاوت اور بدبختی کبھی پکڑے گی۔ آیت نمبر 123، اس کے آگے اللہ تعالیٰ ایک اور بڑا ہی پیارا نقطہ، بڑی پیاری نصیحت، سب سے بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ بالخصوص اس آیت میں سورہ طٰہٰ کے اندر 124 کے اندر قرآن مجید کا فائدہ بتلاتا ہے۔ قرآن مجید کا فائدہ، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کی روشنی میں ایک لمحے کے لیے اگر یہ غور کریں کہ یہ مہینہ کس کی مناسبت سے مشہور ہے، کس چیز کی مناسبت سے مشہور ہے،
تو عام طور پر عوام میں یہ بات رائج ہے کہ رمضان کا مہینہ روزوں کی وجہ سے مشہور ہے. عام طور پر ہر ایک کے ذہن میں یہ بات ہے کہ رمضان کا مہینہ روزوں کی وجہ سے مشہور ہے. میں پوچھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی رمضان کو روزوں ہی کی وجہ سے مشہور سمجھتا ہے؟ اگر نہیں تو ہمیں بھی رمضان کو اسی مناسبت سے مشہور اور معروف سمجھنا چاہیے جس مناسبت سے اللہ اس کا رسول سمجھاتے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر آج ہی سب سے پہلی ہی رکعت میں امام صاحب نے حافظ صاحب نے ان آیات کی تلاوت کی اور کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم میں تقوی آئے. گویا کہ یہ روزے کوئی انوکھی چیز نہیں ہے جو مسلمانوں کے لیے خاص رمضان میں دیے گئے ہو، یہ تو وہ روزے ہیں جو اس سے پہلے کی امتوں پر بھی فرض تھے. انوکھیت اس رمضان کی ہے کیا؟ خصوصیت اس رمضان کی ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ بقرہ میں آگے جانے کے بعد کچھ مسائل بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. دیکھیے رمضان کا مہینہ اور نام آ رہا ہے قرآن کا. اللہ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. رمضان کی شان و شوکت، اس کی برکت، اس کی معرفت، اس کا تعارف ہی قرآن مجید کی وجہ سے. رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، اس وجہ سے رمضان کی برکت ہے. روزوں کی وجہ میں نہیں کر رہا ہوں، ورنہ آپ کہیں گے ارے صاحب یہ تو نیا انوکھا ایک انوکھی بات بتا رہے ہیں، ہم تو بچپن سے سمجھ رہے ہیں کہ رمضان روزوں کی وجہ سے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ رمضان میں روزے نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رمضان کی شان و شوکت قرآن کی آیت کے حساب سے قرآن مجید کی وجہ سے، نہ کہ روزے کی وجہ سے. روزے تو فرض کیے گئے ویسے ہی جیسے اس سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے، اور عام دنوں میں بھی ایک مومن ایک مسلمان روزے رکھتا ہے. مگر رمضان کی فضیلت قرآن مجید کی وجہ سے اللہ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا. ھدی للناس، یہ ہدایت کرتا ہے لوگوں کو. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نارے صاحب قرآن آپ کہتے ہیں، وہ ہمارے پلے پڑنے والی کتاب نہیں ہے، وہ تو بڑے بڑے عالموں کے بس کی بات ہے. اللہ کہتا ہے سورہ بقرہ کے اندر رکوع نمبر 22-23 کے اندر ھدی للناس، اس میں ہدایت کی کھلی کھلی باتیں ہیں عام لوگوں کے لیے. اور الناس کا ترجمہ اگر انگریزی میں کروں تو وہ کہلا جائے گا کامن پیپل. میں نہیں کر رہا ہوں، آپ کوئی بھی ڈکشنری اٹھا کر دیکھو، دنیا کی کوئی بھی لغات اٹھا کر دیکھو، الناس کا ٹرانسلیشن، الناس کا ترجمہ یہی ہوتا ہے کامن پیپل. ھدی للناس، ہم نے عام لوگوں کے لیے اس میں ہدایت رکھی ہے، بشرط ہے کہ اس کو پڑھا جائے، اس کو سمجھا جائے. اسی اللہ تعالیٰ سورہ قمر میں ایک نہیں دو نہیں پورے 4 مرتبہ ایک ہی بات کو اللہ نے دوہرایا. کہا لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. اللہ پوچھتا ہے کوئی؟ 4 مرتبہ پوچھ رہا ہے کوئی؟ 4 مرتبہ. لقد یسرنا القرآن للذکر، یقیناً ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. کس لیے؟ رٹا مارنے کے لیے نہیں، لذکر سمجھنے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے. فہل من مدکر، انسانوں کی طرف اللہ تعالیٰ آواز لگاتا اور کہتا ہے کوئی تم میں سے جو آئے اور میری کتاب کو سمجھے. ہم کہتے ارے سب سے مشکل کتاب دنیا میں کوئی ہے تو وہ قرآن ہے. ہمارا یہ دعویٰ ہے، اللہ کا یہ دعویٰ ہے کہ سب سے آسان کتاب اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ قرآن مجید ہے. فہل من مدکر، کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے، کوئی ہے جو اس کی طرف لپکے، کوئی ہے جو اس سے محبت کرے اور اس کو سمجھے اور اس کے اندر ڈوب جائے. ہم اس کے محبت کے دعوے تو کرتے ہیں مگر محبت کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے. محبت کے دعوے تو کرتے ہیں مگر محبت کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے ہیں. یہ ویسے ہی ہے جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے، ایک نوجوان ہے، اس کا ایک دوست رہتا ہے چین کے اندر، چائنا میں. اب ایسا ہوا کہ کچھ عرصے بعد، کچھ وقت بعد، کچھ دنوں بعد اس دوست کا ایک خط آتا ہے
ہندوستان والے دوست کے نام پر. بس اتنا ہی ہے کہ اس کو ہندی نہیں آتی ہے، انگریزی نہیں آتی ہے، تو وہ چائنا کی زبان میں اس خط کو لکھ کر اپنے دوست کی طرف ارسال کرتا ہے، بھیج دیتا ہے، پوسٹ کر دیتا ہے. وہ جیسے ہی آتا ہے، دوست سے بڑی محبت ہے، لہذا اس کے خط سے بھی بڑی محبت ہے. اس خط کو لیتا ہے، چومتا ہے، چاٹتا ہے، سر پر لگاتا ہے، سر پر رکھتا ہے، یہاں تک کہ جھومتا ہے، ناچتا ہے، خوش ہو جاتا ہے کہ میرے دوست کا خط آیا، میرے دوست کا خط آیا، بہت خوش ہوتا ہے. یہاں تک کہ دوستوں کا آگے بھی ذکر کرتا ہے، دیکھو میرے دوست کا خط آیا. ایک عقل مند دوست کہتا ہے بھائی ذرا جان تو لے کہ اندر کیا ہے. خوش تو ہو رہا ہے مگر تیری زبان میں نہیں ہے، تیری مادری زبان میں نہیں ہے، ذرا دیکھ تو صحیح اس میں ہے کیا. پھر وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں چائنا کی زبان سیکھوں گا اور اس کی تلاوت کروں گا. اس کو تلاوت کہتے پڑھنے کو، میں اس کو پڑھتا رہوں گا. اس نے چائنا کی زبان سیکھ لی، پڑھنا شروع کیا، اتنا پڑھا کہ ہر مہینے میں اپنے دوست کے خط لکھتا اور کہتا کہ دیکھ تیرے خط کو میں نے اس مہینے 5 بار پڑھ لیا. دوست نے سنا اور کہا بڑا ہی بیوقوف آدمی، میرے خط کو 5 بار پڑھ رہا ہے، تو چائنا کی زبان آتی نہیں ہے. میں نے تو مجھ سے جتنی استطاعت تھی میں نے کوشش کر کے پہنچا دیا، میری طرف سے اب خبر کو نہیں جانتا ہے. پھر کسی نے کہا بھائی ذرا اس کا ترجمہ بھی دیکھ لے، اس کا معنی مطلب بھی دیکھ لے. تو جب معنی مطلب دیکھا تو دوست نے لکھا تھا بھائی کل رات میری ماں کا انتقال ہو گیا، اس غم کو میں نے تیرے تک پہنچایا. اب اس کو بڑا افسوس ہوا، کافی زندگی گزر گئی، دوست کی اصل خبر کو نہیں پا سکا. ایسا ہی بہو معاملہ مسلمانوں کا اللہ کتاب کے ساتھ ہے. اللہ کی طرف سے خبر نامہ ہمارے لیے آیا ہے، ایک علم ہمارے پاس آیا ہے اور ہم اس کو چومتے ہیں، چاٹتے. چومنا چاٹنا کوئی غلط بات نہیں کر رہا ہوں میں، ایک عزت کے طور پر، محبت کے طور پر آپ کر سکتے ہیں، مگر ایک لیول ہے، ایک حد ہے. اس کے بعد آپ کو اس کو کھولنا پڑے گا، اس کو پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، پر عمل کرنا پڑے گا. کیونکہ اللہ نے کیا کہا فَمَن تَبِعَ ہدایت، جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے. اب پیروی کرنے کے لیے، کسی چیز کے پیچھے چلنے کے لیے سمجھنا ضروری ہے. مثال کے طور پر اگر میں آپ کو ایسی کسی زبان میں بات کروں جو آپ کو سمجھ میں نہ آتی ہو، اور اس زبان میں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے 1 گلاس پانی پلا دیجئے، تو آپ بیٹھے رہیں گے، میرے حکم پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے. کیوں؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو عمل پیرا ہونے کے لیے حکم کا سمجھنا ضروری ہے. فَمَن تَبِعَ ہدایت، جو کوئی میرے ہدایت کی پیروی کرے، ہدایت کی پیروی کرنے کے لیے سمجھنا ضروری ہے. اگر یہ کام مسلمان نہیں کرتا، لوگ بولتے ہیں کیا ہوتا، چلو زندگی ہے کچھ دن کی، قرآن پڑھ لیے گزر گئی، نہیں سمجھے تو کیا ہوتا. دیکھیے سورۃ طٰہٰ سورہ نمبر 20 پارہ نمبر 16 رکو نمبر 7 کی آیت نمبر 124 کے اندر اللہ کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، بڑا ہی ڈرانے والا انداز ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اور جو کوئی اعراض کرے، منہ موڑے، بے رخی برتے، عن ذکری، میرے ذکر سے، میری نصیحت سے، میری کتاب سے، کیا ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے نا کیا ہوگا؟ فَإِنَّ لَهُ، بے شک ہے اس کے لیے، معیشتاً، زندگی، دنیا کی طرف اشارہ ہے، دنیا کی زندگی بے شک ہے اس کے لیے، مگر کیسی؟ ضنکا، پورے قرآن مجید میں 6666 آیتوں میں صرف آیت نمبر 124 کے اندر یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے ظن کا. پورے قرآن میں ایک ہی جگہ پر ظن کا. اس کا ٹرانسلیشن بجائے اردو میں کرنے کے انگریزی میں کرتا ہوں، جلدی سے سمجھ میں آئے گا، جلدی سے ٹینشن بھی آئے گا. اور ظن کا کہ معنی ہے ٹینشن. جو کوئی میری کتاب سے منہ موڑے گا، میرے ذکر سے بے رخی کرے گا، اس کو سمجھے گا نہیں اور عمل نہیں کرے گا، تو میں اس کی دنیاوی زندگی تنگ کر دوں گا، ٹینشن میں مبتلا کر دوں گا. آج دیکھیں جتنے بھی لوگ قرآن مجید سے دور ہیں سب کے سب بے حال، پریشان ہیں، دل میں نہ سکون ہے، نہ باہر سے کوئی سکون نظر آتا ہے، بے چین، کیونکہ اللہ کی کتاب سے دور ہے. کیا اتنا ہی نقصان ہوگا؟ نہیں. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، میں ایسے شخص کو آخرت میں جب اٹھاؤں گا، اندھا اٹھاؤں گا، ہے نا.
ایک تو دنیا میں نقصان یہ کہ دنیا کی زندگی پریشان حال رہی، دوسرا نقصان آخر میں جب اللہ تعالیٰ اٹھائے گا تو اندھا اٹھائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے جس کو دنیا میں آنکھیں ہوں اور آخرت میں اندھا اٹھایا جائے تو اللہ سے سوال کرے گا کہ اللہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا، تو نے مجھے آج اندھا کیوں اٹھایا؟ اسی بات کو اللہ تعالیٰ آگے یوں نقل کرتا ہے اور کہتا ہے قال رب لم حشرتنی اعما، اے میرے رب تو نے مجھے کیوں اٹھایا اندھا، وقد كنت بصیرا، میں تو حالانکہ دنیا میں آنکھوں والا تھا۔ اللہ اس کے سوال پر جواب دے گا، کہے گا فذلک اتتک آیاتنا، اے میرے بندے جس طرح میں نے تجھے دو آنکھیں دی تھی ویسے ہی ذکر کے طور پر، نصیحت کے طور پر بھی میں نے تجھے میری آیتیں دی تھی۔ دو آنکھوں کا ذکر، دو چیزوں کا ذکر، ایک اللہ کا حکم اور وقت کے نبی کا فرمان۔ اسی طرح یہ دو چیزیں بھی میں نے تجھے دی تھی دلیل کے طور پر، آیت کے طور پر، علامت کے طور پر، نصیحتہ تو انہیں بھول گیا، اسی لیے تھا بھول گیا انہیں تو نصیحتہ وہ کذالک الیوم تنسیٰ، جس طرح تو انہیں بھول جاتا تھا آج میں بھی تجھے بھول جاتا ہوں، چاہے تو اندھا ہو، چاہے تو لنگڑا ہو، چاہے تو لولا ہو، چاہے تو بدحال ہو، چاہے تو رو رہا ہو، چاہے تو عذاب میں مبتلا ہو، میں تیری طرف نگاہ کرم کرنے والا نہیں۔ جب تو نے میری کتاب کی طرف کوئی نگاہ کرم نہیں کیا، رحمت کی نگاہ سے دیکھا نہیں، اس کو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں، تو میں بھی آج تجھے بھول جاتا ہوں، چاہے تو کسی بھی حالت میں۔ یہ ہے سب سے بڑا نقصان قرآن مجید کو نہ سمجھنے کا۔ قرآن مجید سے تعلق تو ہے مگر اس کے اندر کیا ہے نہیں پتا۔ وہاں اس سے پہلے میں نے درس میں کہا ہے کہ دو سوالات بڑی آسان ہیں مگر ایک لفظ میں کی وجہ سے زمین و آسمان کا فرق آ جاتا ہے ان کے معنی میں۔ اگر عام طور پر مسلمان کو پوچھا جائے کہ بھائی قرآن مجید کیا ہے تو ہر کوئی جواب دے گا کہ اللہ کتاب ہے، بڑی برکت والی کتاب ہے، نورانی کتاب ہے، فلاں کتاب، ایسی کتاب، ویسی کتاب، تاریخ کے پل باندھ دیں گے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ اگر اس کے اندر صرف ایک لفظ کا اضافہ کرے قرآن مجید میں کیا ہے، اب سب کے منہ سل جاتے ہیں، ایک لفظ منہ سے نہیں نکلتا، کس نے دیکھا، کس نے پڑھا۔ اور اللہ کرے مسلمانوں کو توفیق بھی نہیں ملتی کہ کہیں ایسی مجالس میں جا کر بیٹھے جہاں پر اللہ کتاب کا درس ہوتا ہو، اللہ کتاب سمجھے دیتے ہو۔ اس سے بھی مسلمان کورے اور دور ہیں، یہاں تک کہ انہیں دور بھی رکھا جاتا ہے اور کہتے ہیں قرآن مجید، ارے میاں تمہارے بس کی بات نہیں کہ تم اس کو سمجھو، اگر سمجھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ۔ بعض لوگ کہنے والے کہتے ہیں قرآن مجید کے سمجھنے سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ اگر یہ کتاب گمراہی دیتی ہے تو قسم خدا کی دنیا کی کوئی کتاب ہدایت نہیں دے سکتی۔ اب کیا مسلمان قرآن مجید چھوڑ کر رامائن پڑھے گا، ویدات پڑھے گا، ریگ وید پڑھے گا، کیا پڑھے گا؟ مسلمان اگر ہدایت کے لیے قرآن نہیں پڑھے گا تو پھر کس کتاب کو پڑھے گا؟ مسلمانوں کا تعلق قرآن مجید سے ہو بہو ایسا ہی ہے جیسا ایک مثال آپ کے آگے رکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا گہرا سمندر ہے، بہت بڑا گہرا سمندر ہے، وہاں پر کچھ لوگ آتے ہیں، اس کے ساحل کنارے پر، اس کے ساحل پر لوگ وہ آتے ہیں، آ کر کھیلتے ہیں، کچھ دیر وقت بتاتے ہیں، ٹائم پاس کرتے ہیں، اور چلے جاتے ہیں۔ چلے جاتے ہیں۔ ایک اور گروہ آتا ہے جو اس ساحل سمندر پر کچھ دیر رکتا ہے، پھر کچھ سمجھ میں آتا ہے تو انہیں تیرنا آتا ہے، سوئمنگ آتی ہے، تو وہ اس سمندر کے کنارے سے تیرنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ دوسرے کنارے پہنچ جاتے ہیں۔ دو قسم کے لوگ ہیں۔ تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو اسی سمندر کے پاس آتے ہیں، کچھ دیر رکتے ہیں، انہیں بھی تیرنا آتا ہے، تیرنا شروع کرتے ہیں، تیرتے تیرتے وہ سمندر کے اندر گہرائیوں میں چلے جاتے ہیں تو انہیں مونگے اور موتی دکھائی دیتے ہیں جو سب سے قیمتی ہے، دنیا کے سب سے قیمتی مونگے اور موتی انہیں نظر آتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ عجیب و غریب دنیا سمندر کی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی وہ دنیا دیکھنے کو انہیں ملتی ہے سمندر کی گہرائی میں۔ ایسا ہی بالکل ہو بہو مسلمانوں کا بھی حال یہ ہے، بہت سارے لوگ قرآن مجید کے قریب آتے ہیں اور اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں، کھیلتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، کہتے بخار آ گئی، قرآن مجید کو کھولتے ہیں، ایک پنا پھاڑ دیتے ہیں اور اس کو گلے میں لٹکا دیتے ہیں، کہتے ہیں جاؤ قرآن تمہیں شفا دے۔ یہ قرآن کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے والے ہیں۔
وہ لوگ جو قرآن کی عزت کرنے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کسی کے کہنے پر موم بتی کے اندر سلگتی موم بتی کے اندر سورہ اخلاص سورہ ناس جلا جلا کر دیکھتے ہیں۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ اخبار میں شیوسینا والوں نے قرآن جلا دیا تو ہمارا خون کھول اٹھتا ہے، اور یہ مسلمان جو خود ہی قرآن کو جلاتا ہے اور کہتا ہے ہم قرآن سے بڑی محبت کرتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں، اور اسی قرآن سے ہمیں شفا مل رہی ہے، ایسا دعویٰ کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آ کر کھیل کر چلے جاتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ انہیں نہیں حاصل ہوتا۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو ان سے تھوڑا ترقی یافتہ ہے، قرآن مجید تک تو آتے ہیں، عربی جانتے ہیں، اس لیے سورہ فاتحہ سے جو پڑھنا شروع کرتے ہیں سورہ ناس تک ختم کر دیتے ہیں، اور ہر بار اللہ تعالیٰ کو خط لکھتے رہتے کہ اللہ اس بار رمضان میں 5 قرآن میں نے ختم کیا، اس بار رمضان میں 6 قرآن میں نے ختم کیا۔ اللہ خط لکھتے رہتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے، ہنستا ہے، میرے بندے اتنی محنت ہم نے رمضان کے بعد بھی کر، اس کے ساتھ ہی اس کے معنی مطالب میں غور کرے گا تو میری خبر، میری آرزو، میری خواہش، میں تجھ سے کیا چاہتا ہوں وہ بھی تجھے معلوم ہو جائے گا۔ الحمدللہ۔ اس کے بعد تیسرا وہ گروہ ہے جو اس کے قریب تو آتا ہے، اس کی تلاوت بھی کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کے معنی مطالب میں غور کرتا ہے، تو اس کو اس کے اندر کے عجیب و غریب، بہترین، خوشنما، خوشگوار، ایسی میٹھی میٹھی باتیں کہ دل اور دماغ کو روشن کرنے والی، دنیا اور آخرت کو کامیاب کرنے والے مونگے اور موتی اس کو ملتے ہیں۔ یہاں تک کہ میں نے اس سے پہلے پڑھا، آپ کیا کہا ہے، قرآن مجید میں ایسی باتیں ہیں کہ سائنسدانوں نے آج سے 10 سال 20 سال پہلے جس کو انہوں نے معلوم کیا، وہ 14.5 سال پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا ہوا۔ جیسا کہ میں نے کہا سورہ یاسین اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، سورہ نمبر 36 آیت نمبر 36 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سورج اور چاند یہ دونوں کے دونوں فی فلک یسبحون، دونوں کے دونوں اپنے اپنے دائرے میں، اپنے اپنے مدار میں تیر رہے۔ 14.5 سال پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سورج اور چاند ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیر رہا ہے۔ both are rotating in their own orbit، اپنے خود کے مدار میں۔ سائنسدان کہتا ہے، سائنسدان آج کہتے ہیں کہ ہاں پہلے ہم کہتے تھے کہ سورج اسٹیگننٹ ہے، رکا ہوا ہے، اس کے اطراف سارے سیارے گردش کرتے ہیں، مگر اب کہہ رہے نہیں، سورج بھی ایک سیارے کی طرح ہے، یہ بھی کسی کے اطراف گردش کر رہا ہے، اس کا بھی ایک مدار۔ 14.5 سے پہلے قرآن نے جس بات کی وضاحت کی، سائنسدان آج اس بات کو مان رہا ہے۔ یہ غور و فکر کرنے سے یہ بات سامنے آئی، ایسا نہیں کہ صرف ایک کنارے سے تیرتے ہوئے نکلے تو دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ الحمدللہ بالکل ثواب ملے گا، قرآن کے ایک ایک لفظ پر، صرف الف لام میم کہنے پر آپ کو 30 نیکیاں ضرور ملیں گی، مگر ساتھ ہی ساتھ اللہ کرے ہمیں اللہ اس تیسرے گروہ میں شامل کرے جو اس کے معنی مطالب میں غور کرنے والے ہیں، اس کے اندر تدبر کرنے والے ہیں، اس کے اندر غور و خوض کرنے والے ہیں، اور اس کے مونگے اور موتی کو حاصل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے، روزوں کی برکت سے، قرآن مجید کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ہدایت کا نور پیدا کر دے، جو بڑھتا جائے بڑھتا جائے بڑھتا جائے یہاں تک کہ ہمیں جنت میں لے جائے۔ اللہ تعالیٰ اسی قرآن کی برکت سے ہمارے دلوں کی گمراہی کو اللہ تعالیٰ دور کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔